بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المساقات۔ مساقات باب مفاعلہ سے ہے، اور مساقات کے معنی ہے سینچنا، سیراب کرنا، سینچنا۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کیا درختوں کو مزدوری پہ دینا، کسی محنت عامل کو دینا تاکہ وہ اس میں عمل کرے، اور جو اس سے پھل نکلے وہ آدوات یا وہ جو حصہ طے ہو۔ بات آگے سمجھ میں؟ تو یہ مزارعت کی طرح ہے۔ مزارعت میں صرف زمین دیتے ہیں، اس میں کھڑے ہوئے درخت دیتے ہیں کہ اس میں جا کے تم محنت کرو، اور جو پھل ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ آدوات۔ بات آگے سمجھ میں؟ اس میں شرائط وہی ہیں جو ساری مزارعت میں، اور جو ہے اس میں اختلاف بھی وہی ہے جو مزارعت میں ہے، اور اس کا حکم بھی وہی ہے جو مزارعت، یعنی شرائط صرف دو شرطوں کو چھوڑ کے باقی سب شرائط۔ ایک کیا کہ اس کے اندر جو ہے زمین کا جو ہے وہ کیا ہے، قابل زراعت ہونے کی شرط نہیں ہے، درخت پہلے سے لگے ہوئے ہیں۔ نمبر دو، اس میں بیج کا ذکر نہیں ہوگا کہ صاحب بذر کون ہوگا، کیونکہ بیج ڈالنا نہیں ہے، درخت کھڑے۔ نمبر تین، اس میں مدت کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پھل کی مدت عام طور پہ معلوم ہوتی ہے، بس اس میں سیزن کا حساب ہے، بات آئی سمجھ میں؟ دیکھو، یہ دفع الشجرتی، شجری جمع ہے شجرتی، یا اشجار بھی کہتے ہیں اس کو۔ وہ درختوں کو دینا ہے الی من یصلحہ، ایسے شخص کی طرف جو اس کی اصلاح کرے، یعنی اس کی دیکھ بھال کرے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ کجز نہیں ہونا چاہیے، بجزء من ثمرہ، اس کے پھلوں کے ایک جز کے بدلے میں، وہی کل مزارعہ حکمن، وہ مزارعت کی طرح ہے حکم کے اعتبار سے، وخلافاً اور اختلاف کے اعتبار سے کہ امام صاحب کے یہاں جائز ہے اور جائز، وشروطاً اور تمام شرطوں کے لحاظ سے، سوائے تین شرطیں میں نے بتا دی، وہ آگے بتائیں گے شرح میں۔ فإن حکم المساقات حکم المزارعہ، پس بے شک مساقات کا حکم مزارعت والا ہے، فی اس بار میں کہ فتویٰ علی صحتہا، فتویٰ اس کے صحیح ہونے پر ہے، وفی انہا باطلۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور اس بارے میں کہ وہ باطل ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، خلاف اللہما، صاحبین کا اس میں خلاف، وہ کہتے ہیں جائز۔ وفی ان شروطہا کا شروطہا فی کل شرط یمکن وجودہا فی المساقات، اور اس بارے میں کہ تمام شروط جو ہے وہ مزارعت کے شروط کی طرح ہے، ہر اس شرط میں کہ ممکن ہے اس کا وجود مساقات میں، کاہلیت العاقدین، جیسے عاقدین کاہل ہونا، وہ بیان و نصیب العامل، محنت کرنے والے کے حصے کا بیان، والتخلیہ، اور تخلیہ کرنا اشجار اور عامل کے درمیان، اور شرکت ہو خارج میں۔ فاما بیان البذر ونحوہ، بہرحال بیج کا بیان اور اس کے مثل، ٹھیک ہے، فلا یمکن فی المساقات، اور مساقات میں ممکن نہیں، بیج کا بیان اور دوسرا زمین کا قابل پیداوار ہونا۔ وعند شافعی رحمۃ اللہ علیہ المساقات جائزۃ، امام شافعی کے یہاں مساقات جائز ہے۔ والمزارعہ، وہ کہتے ہیں اصل مساقات ہے، اصل کیا ہے؟ اور مزارعات جزئی نیز جائز ہے مساقات کے ضمن میں، ٹھیک ہے۔ لأن الاصل، کیونکہ اصل جو ہے وہ مزاربت ہے، کیا ہے کہ کیا ہے کہ مال دے اور نفع میں آدوات، اور مساقات اس سے زیادہ مشابہت ہے کیونکہ وہ درخت دیتا ہے نا، ٹھیک ہے، زمین تو خالی دیتا ہے۔ لأن الشرکۃ فی الربح فقط، کیونکہ شرکت جو ہے وہ کس میں ہے؟ نفع میں فقط، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں درخت دیتا ہے، درختوں کے بعد جو نکلا، لیکن اس میں مزارعت میں بیج بھی ہوتی ہے، کیا ہے؟ بیج بھی ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ اصل مال نکال کے نفع میں آدوات کرنا ممکن، کہ یہ شرط لگانا کہ صاحب بذر پہلے بذر نکالے گا اور پھر بقایا آدواد ہوگا
یہ شرط مضاربت میں جائز نہیں ہے، تو لہٰذا مضاربت کی مشابہ نہیں ہوا، کیونکہ مضاربت میں یہ ہوتا ہے نا کہ اصل مال نکال کے نفع معادوات ہوتا ہے. لأن الشرکۃ فی الربح فقط وفی المضارعہ لا یجوز الشرکۃ فی مجرد الربح، اور مضارعت میں جائز نہیں ہے شرکت محض نفع میں، اور وہ کیا ہے نفع؟ ما زاد علی البذر، جو زیادہ ہو کس پر؟ بیج پر. الا المدہ، مگر مدت بیان کرنا اس میں ضروری، شرائط میں سے مدت بیان کرنا ضروری ہے. فإنها تصح بلا ذکرها، تو بے شک مساقات صحیح ہو جاتی ہے اس کے ذکر کرنے کے بغیر استحسان. فإن الادراک ثمر وقتا معلوما، کیونکہ پھل کے پکنے کا وقت کیا ہے؟ معلوم ہے کہ آم جو ہے وہ کون سے مہینے میں پکتا ہے، اور جو ہے موسم بھی کون سے مہینے میں پکتی ہے وہ معلوم. وتقع، اور خود بخود واقع ہو جائے گی پہلے پھل پر جو نکلے، پہلا پھل نکلا مساقات ختم. وادراک بذر الرطبۃ کادراک الثمر، اب آ گیا وہی گوندنا کا کیا شوتل. اور اب کیا ہے، اب یہ ہوگا کہ جو گھاس ہوتی ہے گوندنا وہ تو بار بار کاٹی جاتی ہے ایک سیزن میں، تو کیا اس میں ایک دفعہ کاٹنے پر ہوگا عقد، یا جو ہے وہ بار بار پورا سیزن کاٹنے پر عقد ہوگا؟ تو اس کے بارے میں ماتن یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کاٹنے پر ہوگا. اس کا جو بیج ہے اس بیج کا پکنا پھل کے پکنے کے قائم مقام، پھل پکنے کے قائم مقام. بات آگے سمجھ لیں. لیکن شارح فرماتے ہیں کہ دیکھیں عام طور پر گوندنا میں جو ہے گھاس میں پھل بیج مقصود ہوتا نہیں، مقصود ہوتا ہے گھاس. مقصود کیا ہوتا ہے؟ گھاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر مقصود بیج ہو تو پھر تو پہلے فصل پہ ختم. ٹھیک ہے، ایک دفعہ کاٹ کے اس کو حوالے کر دی جڑیں، پھر وہ بڑی ہو گئی دوبارہ جو ہے وہ کیا ہے جب بیج کیا ہے پک جائے تو عقد ختم. لیکن اگر مقصود گھاس ہو تو پھر سیزن پر معمول ہوگا. اس پر انہوں نے کہا پورے سال پر، سال سے مراد وہ پورا سال نہیں ہے بلکہ کیا ہے جب تک اس کا سیزن چلے، سیزن ختم ہو جائے. سمجھا؟ سردیوں میں ہوتا ہے وہ. بات آگے سمجھ میں دیکھو. وادراک بذر الرطبہ، اور رطبہ گھاس یعنی گوندنا گھاس کے بیج کا پکنا کا ادراک ثمر پھل کے پکنے کے طرح ہے، یعنی اس کے قائم مقام ہے. رطبہ کو فارسی میں کہتے ہیں سپست، کیا سپست تر، سپست تر. فإنه اذا دفع رطبہ مساقاتا، بس بے شک اس نے جب رطبہ گھاس کو مساقات پر دیا تو پھر بھی شرط نہیں ہے مدت کا بیان کرنا. فیمتد، پر اس کی مدت مقرر کی جائے گی الی ادراک بذر الرطبہ، گھاس میں گوندنا گھاس کے بیج کے پکنے تک. بیج گئے فإنه کادراک ثمر فی الشجر، پر بے شک وہ درخت میں پھل کے پکنے کی طرح ہوگا. سمجھا؟ اقول، میں کہتا ہوں، اب شارح کہتے ہیں اپنی رائے، یہ تو تشریح ہے متن کی. الغالب، غالب یہ ہے کہ ان البذر فیہا غیر مقصود، کہ بیج اس میں مقصود نہیں ہوتا. بل تحصد فی کل سنۃ 6 مرات، بلکہ اس کو کاٹا جاتا ہے ہر سال میں 6 مرتبہ، اور اکثر یا اس سے بھی زیادہ. فإن ارید البذر، اگر مقصود کیا ہو بیج ہو تو تحصد مرۃ، اس کو ایک مرتبہ کاٹ کے دیں گے. وتترک فی المرۃ الثانیہ، اور چھوڑا جائے گا دوسری مرتبہ میں یہاں تک کہ ان یدرک البذر، ہو بیج کیا ہو جائے پک جائے. فیما لا یؤخذ البذر، اور اس صورت میں واو نہیں ہے وفیما، سب میں سب کی کتابیں نہیں، اس صورت میں کہ جب بذر لینا یعنی بیج لینا مقصود نہ ہو، تو ينبغي ان يقع على السنة الاولى، مناسب یہ ہے کہ یہ عقد جو ہے وہ پہلے سال پر واقع ہو. على السنة التي تنتهي الرطبہ، اس سال پر کہ جب رطبہ کی انتہا ہوتی ہے، جب رطبہ کی یعنی اس کا سیزن ختم ہوتا ہے. فیہا، اس میں بعد العقد، عقد کے بعد. آئی بات سمجھ. وذکر و مدہ، اب یہ ہے کہ اگر مدت ذکر کر دی، ویسے ذکر کرنا ضروری لیکن کر دی
اور ایسی مدت ذکر کی جس میں پھل پکتا ہے ہی نہیں، سب کو پتہ ہے، تو مساقات جائز نہیں ہو۔ لیکن اگر مدت ایسی ذکر کی کہ اس میں کبھی پکتا ہے کبھی نہیں پکتا، کبھی پکتا ہے کبھی نہیں پکتا، تو پھر مساقات تو جائز ہے، لیکن اگر پک جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پکتا تو وہی مزارت والی شرط کے کیا ہے، عامل کو اجرت ملے گی، عامل کو محنت کرنے کی اپنے حصے کی۔ ذکر مدت، اور مدت کا ذکر کرنا کہ نہ نکلے اس میں پھل، یفسدھا، اس کو کیا کر دے گا، ومدت، اور ایسی مدت قد یبلغ فیہا وقد لا، کہ کبھی اس میں پکتا ہے کبھی نہیں، لا یصح کیا ہاں، قد یبلغ فیہا وقد لا، کبھی اس میں پکتا ہے کبھی نہیں، یصح ہو تو صحیح ہے، ای ذکر مدت قضا یصح ہو، یعنی ایسی مدت ذکر کرنا صحیح ہے۔ تو اب فلو خرج فی وقت سمیہ، اگر نکل آیا اس وقت میں جو مقرر کیا گیا، فعل شرط، تو شرط پر ہوگا، وَإِلَّا فَلِلْعَامِرِ أَجْرُ الْمِثْلِ، وگرنہ عامل کے لیے اجر مثل ہوگا، لِيَعْمَلَ، تاکہ وہ کام کرے، إِلَىٰ إِدْرَاكِ الثَّمَرِ، پھل کے پکنے تک۔ بات آئی سمجھ میں؟ چلو، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔